افغان طالبان کی جانب سے پاکستان دشمن خارجیوں کو اپنا مہمان قرار دینے اور پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گھس کر کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد دونوں ممالک میں تعلقات کشیدگی کی انتہا کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ جہاں ایک طرف افغان طالبان پاکستان سے بدلہ لینے کی گیدڑ بھبکیاں لگاتے دکھائی دیتے ہیں، وہیں دوسری جانب معتبر حلقوں میں یہ خبریں تواتر کے ساتھ گردش کر رہی ہیں کہ افغان طالبان نے کالعدم ٹی ٹی پی کی قیادت کو یہ مشورہ نما حکم دے دیا کہ وہ یا تو خاموشی سے افغانستان میں موجود اپنے کیمپوں میں قیام کرے اور افغان طالبان ان کے معاملات پر نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے نئی حکمت عملی تیار کر سکیں، یا کالعدم ٹی ٹی پی بھی افغان طالبان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستانی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، جس کے لیے ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ ذرائع کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور افغان طالبان نے اس حوالے سے ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین صورتحال اس حد تک مخدوش کیوں ہو گئی کہ پاکستان کو افغان علاقوں پر فضائی کارروائی کرنا پڑی، اور تحریک طالبان پاکستان سے اظہار برات کرنے والے افغان طالبان اب کھل کر ٹی ٹی پی کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ ناقدین کے مطابق اس ساری بدعملی کا سہرا سابق وزیر اعظم عمران اور اس وقت کی عسکری قیادت کے سر جاتا ہے، جن کی غیر دانشمندانہ پالیسی کی وجہ سے نہ صرف پاکستانی طالبان مضبوط ہوئے بلکہ افغان طالبان کی واپسی کے بعد انہیں پاکستان کے خلاف مزید شرپسندانہ کارروائیاں کرنے کے حوالے سے شے بھی ملی۔ مبصرین کے مطابق 2021 میں عمران خان حکومت کی جانب سے طالبان اور ان کے حمایتیوں کو ملکی مفاد کے نام پر واپس لانے کی پالیسی اختیار کی گئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم اور ان کے لانے والوں نے افغانستان اور افغان طالبان کی ماضی کو سرے سے کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ وہ تو کابل میں چائے پی کر اپنی فتح ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تاہم اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کی چائے کی پیالی عوام اور ریاست پاکستان کو بہت مہنگی پڑی۔ اس پر نہ صرف بین الاقوامی برادری میں پاکستان کا امیج خراب ہوا بلکہ افغان طالبان بھی ہمیں کمزور سمجھنے لگے۔ جنرل فیض کی جانب سے سستی شہرت کی خاطر پی جانے والی اس چائے کی یہ قیمت ادا کرنی پڑی کہ اب افغان طالبان پاک افغان سرحد کو فرضی یا خیالی لکیر قرار دے رہے ہیں، اور ان کے وزیر اطلاعات پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو اپنا مہمان قرار دے رہے ہیں۔ جبکہ کوئی ایک ماہ قبل اعلیٰ سطح کے انڈین وفد کی ملا یعقوب اور ملا متقی سے ملاقاتوں کے بعد افغان طالبان کے حوصلے اور بھی بلند ہوئے ہیں۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان دشمن ٹی ٹی پی اور اس کے حمایتیوں سے پیار کی پینگیں بڑھانے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کا مستقبل پاکستان کے ساتھ پرامن تعلقات سے وابستہ ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق افغان طالبان اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ افغانستان کا پاکستان پر کس قدر انحصار ہے۔ افغانستان کا تجارت، سپلائی، روابط اور انسانی امداد کے لیے پاکستان پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ پاکستان کی سرحدوں کے ذریعے خوراک سے لے کر ایندھن تک بیشتر سامان افغانستان میں داخل ہوتا ہے۔ کشیدگی یا تنازع کی صورت میں پاکستان بڑی آسانی سے ان سپلائی لائنز کو روک سکتا ہے۔ نتیجے میں افغانستان کو سنگین معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مبصرین کے مطابق افغانستان کو انسانی امداد بشمول طبی سامان اور غیر ملکی امداد بھی پاکستان کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے، جو کہ پاکستان کی جانب سے کسی بھی معاشی پابندی یا تجارتی رکاوٹ کے تحت افغانستان کو شدید معاشی اور انسانی بحران کی حالت میں ڈال سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق افغانستان کو طالبان حکومت کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر سفارتی تنہائی کا سامنا ہے۔ کئی ممالک خاص طور پر مغربی دنیا طالبان حکومت کو ان کی سخت گیر پالیسیوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور قبائلی قوانین کے سخت نفاذ کی وجہ سے تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ پاکستان بین الاقوامی مذمت کے باوجود افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھتا ہے اور طالبان حکومت کو ایک قسم کی بین الاقوامی قانونی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ تاہم افغان طالبان کو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان کوئی کمزور ریاست نہیں۔ پاکستان کی فوج کے پاس افغانستان کے اندر طالبان دھڑوں، شورش پسند گروہوں اور دیگر عسکریت پسند قوتوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے خلاف براہ راست فوجی کارروائی سے ہمیشہ گریز کیا ہے، لیکن پاکستان افغان سرزمین پر کسی بھی ایسے گروہ کے خلاف حملہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے جو پاکستان کی قومی سلامتی یا مفادات کے لیے خطرہ بنے، خاص طور پر وہ گروہ جو پاکستان مخالف دہشت گردی میں ملوث ہوں۔
मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान दहाइयों से लाखों अफगान पनाह गुज़ीनों को पनाह, सेहत की सहूलियात और तालीम फराहम कर रहा है। दीगर हमसाया ममालिक के बरक्स पाकिस्तान ने अभी तक पनाह गुज़ीनों को बड़े पैमाने पर वापसी पर मजबूर नहीं किया, जो अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम की एक नई लहर को जन्म दे सकता है। अफगान पनाह गुज़ीनों को अपनी सरहदों के अंदर रहने की इजाज़त देकर पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक फौरी इंसानी बहरान से बचने का मौका फराहम कर रहा है। ताहम अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की हिमायत करके पाकिस्तान को अफगानिस्तान मुखालिफ इक़दामात उठाने के हवाले से इश्ताल दिला रहे हैं, जिसका खमियाजा सिर्फ अफगान तालिबानी नहीं बल्कि अफगानी अवाम को भी भुगतना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।